هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیان مذمت خشم و غضب۔ خشم اور غضب دونوں کے معنی آتے ہیں غصہ کے، دونوں مترادف ہیں، قریب قریب ایک ہی معنی میں ہیں۔ تو در بیان مذمت خشم و غضب، غصہ کی برائی کے بیان میں مطلب یہ ہے کہ غصہ جو انسانوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے، تو یہ ایک بری صفت ہے۔ غصہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن کہیں کہیں جہاں غصہ کرنے کی ضرورت ہے وہاں غصہ کرنا بھی چاہیے، ممدوح بھی ہے بعض حالت کے اندر۔ لیکن عام حالات کے اندر غصہ کرنا یہ معیوب ہے، مذموم ہے۔ تو ان اشعار کے اندر شیخ فرید بن عطار رحمۃ اللہ علیہ نے انہی غصہ کے تعلق سے، غصہ کی مذمت کے سلسلے میں کچھ مضمون کو بیان کیا ہے۔ تو کہتے ہیں، اے پسر ہر کس کے دارد چار چیز، اے لڑکے جس میں چار باتیں موجود ہوں۔ اے پسر ہر کس، ہر وہ آدمی کے دارد رکھتا ہو چار چیزیں۔ اے پسر ہر کس کے دارد چار چیز، اے لڑکے جس میں یہ چار چیزیں موجود ہوں۔ چار دیگر ہم شود موجود نیز اس میں چار دیگر چیزیں بھی، چار دیگر باتیں بھی موجود ہوں گی۔ کہہ رہے کہ اگر کسی کے اندر چار صفات ہیں تو لازماً اس کے اندر چار اور مزید صفات ہوں گی۔ ان چار صفات ایسی ہیں کہ جو اپنے ساتھ چار صفات کو کھینچ کر لاتی ہیں۔ چار دیگر ہم شود موجود نیز اس میں چار چیزیں اور بھی ہوں گی۔ عاقبت رسوائی آید از لجاج، کہہ رہے ہیں کہ عاقبت رسوائی آید، عاقبت کے معنی آخرت، یعنی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے۔ رسوائی کے معنی رسوائی، شرمندگی۔ عاقبت رسوائی آید، آخرت کو رسوا کرتی ہے، از لجاج چمٹنا اور پیچھے پڑ جانا۔ لجاج کے معنی آتے ہیں چمٹنا، اور مراد یہ ہے کہ آدمی اگر کسی سے کوئی چیز مانگے تو اس کے لیے چمٹ جائے۔ کچھ لوگ مانگنے والے ہوتے ہیں نا کہ تو چمٹ کر مانگتے ہیں، پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ مجھے دو۔ عاقبت رسوائی آید از لجاج، چمٹنا اور پیچھے پڑ جانا آخرت کا باعث، آخرت کے لیے رسوائی کا باعث ہے۔ خشم را نکند پشیمانی علاج، غصے کا علاج پشیمانی نہیں۔ خشم را نکند پشیمانی علاج، غصے کا علاج پشیمانی یعنی شرمندگی نہیں۔ بے گما از کبر خیزد دشمنی، خیزت کے معنی بڑھنا، ابھارنا، خاصتاً مصدر سے ہے۔ بے گما از کبر خیزت دشمنی، بلا شبہ غرور دشمنی کو ابھارتا ہے۔ تو تکبر کی وجہ سے دشمنی بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے۔ حاصل آید خاری از کاہل تنی، کہہ رہے ہیں کہ ذلت، کاہلی و سستی وطن آسانی کے باعث نصیب ہوتی ہے۔ حاصل آید خاری کہ ذلت نصیب ہوتی ہے، از کاہل تنی سستی کی وجہ سے۔ حاصل آید خاری از کاہل تنی، ذلت حاصل ہوتی ہے از کاہل تنی سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے۔ چوں لجوزی درمیاں پیدا شود، وہی لجوج کے معنی چمٹالو پن، چمٹنا، کسی چیز کو چمٹ کے مانگنا۔ چوں لجوزی درمیاں پیدا شود، کہہ رہے ہیں کہ چمٹنا جب پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر، چوں لجوزی درمیاں پیدا شود، جس کی خصلت میں چمٹنا ظاہر ہو جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، بند اشومی او رسوا شود، آدمی اس کی نحوست سے رسوا ہو جاتا ہے۔ مطلب ہے کہ بہت بری صفت ہے۔
خشم خود را چونکہ رانت جاہلے، جب جاہل کو غصہ آتا ہے تو لفظی ترجمہ خشم خود را اپنے غصے کو چونکہ جب کہ رانت جاہلے، جاہل کو بھگاتا ہے، یعنی جب جاہل کو غصہ آتا ہے۔ جاہل سے مراد جو شرعی مسائل سے ناواقف ہو، یعنی شریعت کے اصطلاح میں جاہل مراد ہوتا ہے۔ تو جب خشم خود را چونکہ رانت جاہل ہے، جب جاہل کو غصہ آتا ہے، جز پشیمانیش نبود حاصلے، تو سوائے شرمندگی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ غصے کے اثر میں ایسے کام کر جاتا ہے کہ بعد میں ان حرکتوں اور ان کام پر شرمندہ ہوتا ہے۔ اور جو عالم ہوتا ہے تو وہ غصے کی حالت میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے غصے کی حالت میں ہمیں کیا کرنا ہے اس کی مکمل رہنمائی موجود ہوتی ہے نا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جب تم میں سے کسی غصہ آئے تو اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ تو جاہل کو یہ سب بات معلوم نہیں ہوتی ہے، غصے کے عالم میں اور آگے بڑھ جاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے تو آگے بڑھ جاتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہر کے کش از کبر بالا گردنش، جوش غرور کے باعث اپنا سر اونچا کرے، دوستا گردنت آخر دشمنس، آخرکار اس کے دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ تو بہت سارے اشعار کے اندر پہلے بھی انہوں نے غرور اور تکبر کی برائی بیان کی، اور غرور اور تکبر کی برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی ہے کہ اس آدمی کے جو دوست ہوتے ہیں وہ بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ کاہیرہ ہر کے ساجد پیشہ، جو شخص کاہلی کو اپنا پیشہ بنا لیتا ہے، آید از خاری بپایش تیشہ، اس کے پاؤں کو ذلت کا تیشہ نصیب ہوگا۔ تو یہ تیشہ اور تیشہ کے معنی آتے ہیں بسولہ کے آتے ہیں۔ بسولہ یعنی لوہار کے پاس جو ایک اوزار ہوتا ہے، آلہ ہوتا ہے، جس سے وہ اپنے بہت دھاردار ہوتا ہے، اس سے لکڑی وغیرہ کو چھیلتا ہے۔ اور ہتھوڑا کے وقت ہتھوڑے کا بھی کام کرتا ہے، ایک طرف دھاردار ہوتا ہے اور ایک طرف ہتھوڑے کی طرف موٹا ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ وہ بہت تیز ہوتا ہے، زخمی کر دیتا ہے نا، اگر ہاتھ میں لگے تو زخمی کر دے گا وہ۔ تو کہہ رہے کہ اسی طرح اگر کسی کے اندر کاہلی کی صفت ہو تو وہ انسان کو بہت زیادہ ذلیل کرے گا، بہت زیادہ زخمی کرے گا۔ آیت از خاری بپایش تیشہ، اس کے پاؤں کو ذلت کا تیشہ نصیب ہوگا۔ خشم خود را گر فرو نہ خورت کسے، کہنے کہ اپنے غصے پر جو شخص قابو نہیں پاتا، عاقبت بینت پشیمانی بسے، انجام کار شرمندہ ہوتا ہے۔ آخر کار بینت دیکھتا ہے، پشیمانی بسے بہت زیادہ شرمندگی، یعنی بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی اگر زندگی کا جائزہ لے تو ہماری زندگی کے اندر بہت سارے موقع ایسے آتے ہیں کہ غصے میں ہم نے ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں، ہم ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں کہ بعد میں جب ہمیں ان حرکتوں کا یاد آتا ہے تو بہت ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، بہت غصہ آتا ہے۔ تو اس لیے غصے کے عالم میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا چاہیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکامات دیے ان احکامات کو پورا کرنا چاہیے۔ ہر کہ او افتادہ وطن پرور است، کہہ رہے ہیں کہ جو شخص پڑے رہنے اور تن پروری کا عادی ہو، نیست آدم کمتر از گاو خر است، وہ آدمی نہیں ہے بلکہ گائے بیل، کمتر از گاو خر است، وہ گائے اور گدھے سے کمتر ہے۔ تو گائے اور گدھا ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے کھانا اور پڑے رہنا۔ اب اگر کسی انسان کے اندر یہ صفات ہے تو وہ گائے اور گدھے سے بھی کمتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گائے اور گدھا یہ تو کھاتے ہیں اور پڑے رہتے ہیں، لیکن کچھ کام بھی کرتے ہیں نا۔ گائے دودھ دیتی ہے، بیل سے کھیت کو جوتا جاتا ہے، گدھا بوجھ اٹھا کر لے جاتا ہے، لیکن جو پڑا ہوا انسان ہے وہ تو صرف پڑا ہی رہتا ہے، کھاتا ہے، پڑا رہتا ہے، تو کسی کام بھی نہیں آتا ہے وہ۔ تو وہ گائے اور وہ تو آدمی ہے ہی نہیں، جانور سے بھی بدتر ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صفات ہیں، سستی ہے اور غصہ ہے اور اسی طرح تکبر ہے، ان صفات سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ بری صفات ہیں اور ان صفات سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔